ایف بی آئی آفیسرز یہ دیکھ کر پریشان تھے کہ جس جیل میں کسی قیدی کو کھلا بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی وہ بھاگ نہیں سکتا، تو پھر آخر وہاں اتھارٹیز کی ناک کے نیچے سے 3 قیدی کیسے فرار ہو گئے؟ سب سے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اگلے 10 گھنٹوں تک جیل انتظامیہ کو ان کے بھاگنے کی ذرا برابر بھی بھنک نہ پڑ سکی۔ نہ صرف ایف بی آئی بلکہ ان کے 3 ٹاپ لیول ایجنسیز بھی اس کیس کو حل کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی تھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی جیل بریک کی جو پچھلے 60 سالوں سے دنیا کے لیے ایک مسٹری بن چکی ہے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پیسیفک اوشن میں موجود یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے جو صرف 22 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، لیکن یہاں دنیا کے خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ سمندر میں ایک بہت بڑے پتھر پر بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے اسے دی راک بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ جزیرہ دور دور تک سمندر سے گھرا ہوا ہے، اور دوسرا اضافی سیکیورٹی کے لیے اس کے گرد 15 فٹ اونچی فینس بھی کھڑی کی گئی ہے۔ جیل سرجنز کی 24/7 مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ پیسیفک اوشن کی اوپننگ پر موجود ہے۔ تیز ہوائیں اور اونچی لہریں اس جزیرے کو ہمیشہ گھیرے رکھتی ہیں۔ ان سب کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے 1934 میں اسے فیڈرل پریزن ڈکلیئر کر دیا گیا، جہاں حد سے زیادہ سیکیورٹی دی جاتی تھی۔ ان شارٹ، یہاں اگر کوئی ایک بار آ گیا تو خود سے نکلنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ اس جیل کو انکیپیبل کا درجہ بھی حاصل تھا، لیکن 12 جولائی 1962 کو الارم بج گیا جب 3 قیدی جیل کی سخت سیکیورٹی کو مہارت سے چکمہ دے کر فرار ہو گئے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار یہ 4 لوگ ہیں۔ ان میں جان ولیم اینگلن اور کلیرنس اینگلن آپس میں بھائی ہیں۔ ان کو ایک بینک ڈکیتی کے کیس میں یہاں رکھا گیا تھا۔ یہ ہے فرینک مورس، جو کہ 13 سال سے آن اینڈ آف جیل دیکھ رہا تھا، اور اسے بھی بینک ڈکیتی کی وجہ سے یہاں لایا گیا تھا۔ یہ ہے ایلن ویسٹ، جو پہلے بھی کئی بار دوسری جیلوں سے بھاگنے کی کوشش کر چکا تھا، اسی لیے اسے زیادہ سیکیورٹی کے لیے الکیٹراس میں رکھا گیا۔ ایلن ویسٹ اسی جیل میں کافی عرصے سے تھا، اسی وجہ سے اسے جیل کے کمپاؤنڈ کے بارے میں دوسروں سے زیادہ معلومات تھیں۔ الکیٹراس سے بھاگنے کا آئیڈیا سب سے پہلے 1960 میں ایلن ویسٹ ہی نے اپنے ساتھیوں کو دیا تھا۔ ایلن نے جیل کے بلاک میں ہی ایک کمزوری تلاش کی تھی جہاں سے ان کا بھاگنا شاید کسی حد تک ممکن تھا۔ یہ چاروں کوشش میں لگے رہے کہ ان کو بلاک بی میں شفٹ کر دیا جائے۔ پہلا ٹارگٹ پورا ہو چکا تھا، چاروں قیدی ایک ساتھ بلاک بی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اگلے 2 سال تک وہ اپنے اپنے سیلز میں ہی پلاننگ کرتے رہے۔ 22 جولائی 1962 کو روٹین کے مطابق صبح 7 بجے جیل سٹاف تمام قیدیوں کو اٹھانے کے لیے نکلے۔ اسمبلی میں کاؤنٹنگ کی گئی تو 3 قیدی غائب تھے۔ جب سٹاف نے تمام سیلز دوبارہ چیک کیے تو بلاک بی میں اینگلن برادرز اور فرینک مورس کو اپنے بیڈ پر سویا ہوا پایا۔ انہیں یہ بات معمولی نہ لگی۔ جب اندر جا کر دیکھا تو بیڈ پر صرف ڈمی ہیڈز رکھے ہوئے تھے۔ جی ہاں، وہ تینوں بھاگ چکے تھے اور انہوں نے صابن، پلاسٹرز اور کنکریٹ کے مکسچر سے بنے ڈمی ہیڈز رکھ دیے تھے۔ ایک ہیڈ زمین پر گر کر ٹوٹ بھی گیا تھا، جسے تصویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جیل سٹاف کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ قیدی جزیرے سے باہر تو جا نہیں سکتے، اس لیے پورے جزیرے کی جانچ شروع کر دی گئی، لیکن کہیں بھی ان کا نام و نشان نہیں ملا۔ یاد رہے کہ ان کے بھاگنے والوں میں ایلن ویسٹ شامل نہیں تھا، حالانکہ پلان تو اسی کا تھا۔ جب تحقیقات ہوئی تو دیکھا گیا کہ تینوں اپنے سیلز کی دیوار میں موجود ایک وینٹ کو توڑ کر باہر نکلے ہیں۔ حیرانی تب ہوئی جب چوتھے سیل، جو کہ ایلن ویسٹ کا تھا، اس کا وینٹ بھی ڈیمیج پایا گیا۔ ایلن ویسٹ کسی وجہ سے وقت پر دیوار سے باہر نہ نکل سکا۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لہٰذا اس نے سچ بولنے میں بہتری سمجھی۔ اس نے بتایا کہ پلان دراصل اسی کا ہی تھا اور ڈمی ہیڈز بھی اسی نے بنائے تھے، جن میں لگے بال جیل کے اندر ہی کٹنگ کے دوران چرائے گئے تھے۔ ایلن کو پتا تھا کہ سیلز کی پچھلی دیوار صرف 5x9 انچ موٹی ہے۔ اسے پتا تھا کہ وینٹ کے سائز کو بڑھایا جا سکتا تھا۔
ایلن جیل کی مینٹیننس میں بھی کام کر چکا تھا، اسی وجہ سے اسے یہ باتیں معلوم تھیں۔ انہوں نے چمچوں اور ویکیوم کلینر کی موٹر سے بنائی گئی ڈرل مشین کی مدد سے دیواریں کاٹی تھیں۔ یہ سب کام وہ جیل کے موسیقی پروگرام کے دوران کرتے تھے، کیونکہ تب شور زیادہ ہوتا تھا۔ وینٹ ایک ایسے کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ وہاں سے ڈرین پائپ کے ذریعے وہ چھت پر پہنچے اور وہاں سے 15 فٹ اونچی فینس کو پھلانگ کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے ربر رین کوٹس کو جوڑ کر ایک انفلیٹیبل رافٹ بھی بنا رکھا تھا۔ یہ رین کوٹس جیل کی طرف سے دیے جاتے تھے جو وہ مختلف بہانوں سے اکٹھے کرتے گئے۔ اس کے علاوہ رین کوٹ سے لائف جیکٹس بھی انہوں نے بنا لی تھیں۔ ایلن ویسٹ کے مطابق پلان کے تحت انہیں الکٹراس سے نکلنے کے بعد شمال کی طرف اینجل آئی لینڈ تک جانا تھا، پھر وہاں سے گاڑی اور کپڑے چوری کر کے مین لینڈ میں شامل ہونا تھا۔ لیکن ایف بی آئی کے مطابق وہاں پر کسی قسم کی گاڑی چوری ہونے اور کپڑے چوری ہونے کی رپورٹ نہیں ملی۔ کیا یہ کہانی اصل میں سچ تھی یا یہ بھی ایف بی آئی کو چکمہ دینے کے لیے ایلن ویسٹ ان کو سنا رہا تھا؟ ایف بی آئی کو صرف اتنا ملا کہ جو ایلن ویسٹ کہانی سنا رہا ہے، اگر ان کے فٹ پرنٹس کو دیکھا جائے تو چھت پر پیروں کے نشان اور جس پائپ کو استعمال کر کے وہ نیچے اترے تھے ان پر ان کے پیروں کے نشان بھی موجود تھے۔ اس بات سے یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ ایلن ویسٹ اب تک جو کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ اب ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈ، بیورو آف پریزنز اور یو ایس اے مارشل کو بھی اس مشن میں شامل کیا گیا، جن میں قیدیوں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ لیکن ان سب کو نہ تو قیدی ملے، نہ وہ رافٹ اور نہ لائف جیکٹس۔ یہ پولیس کیس سے ہٹ کر اب ایک مسٹری کیس بننے جا رہا تھا۔ اگلے 4 دنوں میں ان سب ٹیمز کو لکڑی کا ایک پیڈل ملا جو کہ رافٹ کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رین کوٹ سے بنے 2 بیگ بھی ملے جن میں قیدیوں کا پرسنل سامان جیسے کہ فیملی فوٹوز اور خطوط وغیرہ شامل تھے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ کوئی بھی قیدی مین لینڈ پر زندہ نہیں پہنچا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک انسان کو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہیں اور کوئی بھی ان کو ایسے نہیں چھوڑتا۔ 2 دنوں کے اندر کوئی بھی باڈی پانی کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن اگلے کئی مہینوں تک کسی بھی ٹیم کو کوئی باڈی پارٹ یا باڈی نہیں ملی۔ یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تینوں رافٹ کے ذریعے نہ صحیح بلکہ تیر کر مین لینڈ تک پہنچ گئے ہوں، کیونکہ اینگلن بردر کے بھتیجے ڈیوڈ فڈنر نے بتایا کہ ان کے چچا نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ تمہارے چچا زندہ ہیں اور ہم ان سے رابطے میں ہیں۔ کئی فیملی ممبرز نے یہ بھی بتایا کہ 2 خواتین اکثر تہواروں میں عجیب سا میک اپ کر کے آتی تھیں، شاید یہ وہی دونوں بھائی تھے، لیکن ان تہواروں کے بعد ان دونوں لڑکیوں کو پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اسکیپ کے 15 سال کے بعد کسی کزن نے برازیل کے ایک کلب میں انہیں دیکھا اور تصویر بھی کھینچی۔ فیملی کا ماننا یہ تھا کہ یہ اینگلن بردرز ہی ہیں، لیکن یو ایس مارشل نے ان کی شناخت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کی عمر اینگلن بردر سے نہیں ملتی۔ یہ آخری بار تھا جب اینگلن بردرز کے زندہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ اگلے ہی سال الکٹراس کو بند کر دیا گیا۔ 1979 میں ایف بی آئی نے کیس سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب صرف یو ایس مارشل سروس ہے جو کیس کو کھلا رکھے ہوئے ہے، یہاں تک کہ قیدی مل نہ جائیں، ان کی لاشیں نہ مل جائیں یا وہ 99 سال کے نہ ہو جائیں۔ آج الکٹراس کو نیشنل پارک میں بدل دیا گیا ہے، جہاں سیاح بلاک بی کی وہی سلاخیں دیکھ سکتے ہیں جہاں 60 سال پہلے فرینک مورس، اینگلن بردرز اور ایلن ویسٹ قید تھے۔ امید ہے فیکٹس فرسٹ کی ویڈیوز آپ لوگوں کو بھرپور اچھی لگتی ہیں۔ یقیناً آپ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔